ویلنٹائن ڈے یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ لڑکا لڑکی جو 1 سال سے یا چند سالوں سے محبت دبائے رکھتے ہیں دل میں، اس دن ایک دوسرے کو گلاب دیتے ہیں اور محبت کا پروانہ بھیجتے ہیں۔ اب یہ محبت اتنی حد تک بڑھتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ محبت راتوں میں ہوٹلوں کے بند کمروں تک پہنچ جاتی۔ محبت میں ہوس نہیں پائی جاتی، فحاشی، برائی، بے حیائی لفظ محبت میں نہیں پائی جاتی، لیکن لفظ عشق میں بے حیائی، بےہودگی، فحاشی پائی جاتی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حاضرین اکرام، آج 9 فروری ہے۔ جمعہ سے، آنے والی جمعہ سے پہلے ایک اور تاریخ آئے گی جسے 14 فروری کہا جاتا ہے، اور اس 14 فروری کے دن ننگے ناچ کھیلے جاتے ہیں، راتوں کو عیاشیوں کا موسم بنا لیا جاتا ہے۔ اس 14 فروری کے دن کو نام رکھا گیا ویلنٹائن ڈے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ لڑکا لڑکی جو 1 سال سے یا چند سالوں سے محبت دبائے رکھتے ہیں دل میں، اس دن ایک دوسرے کو گلاب دیتے ہیں اور محبت کا پروانہ بھیجتے ہیں۔ اب یہ محبت اتنی حد تک بڑھتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ محبت راتوں میں ہوٹلوں کے بند کمروں تک پہنچ جاتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ محبت کی جاتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے مسلمان بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان بہن اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس بیماری میں۔ لہٰذا سوچ سمجھ کر یہ ٹاپک رکھا گیا ہے کہ عشق بازی کے نقصانات، عشق کے نقصانات۔ سب سے پہلے ہم 2 چیزوں کو علیحدہ کرتے ہیں، ایک ہے محبت، ایک ہے عشق۔ محبت یہ بڑا پاکیزہ لفظ ہے، یہ بے انتہا پاکیزہ لفظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوانے لگایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ رب العالمین سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، محبت بڑا پاکیزہ لفظ ہے۔ لیکن وہیں پر ایک لفظ ہے عشق، بہت سے لوگ محبت کے معنی میں لیتے ہیں، ہاں اس میں محبت پائی جاتی ہے، لیکن اس لفظ میں ہوس کا معنی پایا جاتا ہے۔ لفظ محبت ہوس سے، مکاری سے پاک ہوتا ہے، محبت میں ہوس نہیں پائی جاتی، فحاشی، برائی، بے حیائی لفظ محبت میں نہیں پائی جاتی، لیکن لفظ عشق میں بے حیائی، بےہودگی، فحاشی پائی جاتی ہے۔ کئی مہینوں سے میں قرآن مجید میں تلاش کر رہا ہوں لفظ عشق یا عشق، نہیں مل رہا ہے، لفظ عشق نہیں مل رہا ہے۔ جہاں بھی دیکھو اللہ رب العالمین لفظ محبت استعمال کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو حاضرین اکرام، عشق میں معنی فحاشی، برائی کا پایا جاتا ہے۔ اب عشق کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بیٹا اپنی ماں سے یہ نہیں کہتا کہ اے ماں میں تیرا عاشق ہوں، کہتا ہے کیا؟ نہیں۔ ایک بھائی اپنے بہن سے یہ نہیں کہتا کہ اے بہن میں تیرا عاشق ہوں، نہیں کہتا۔ ایک باپ اپنی بیٹی سے یہ نہیں کہتا کہ میں تیرا عاشق ہوں اے میری بیٹی، ہرگز نہیں کہتا، سوچ سے دور ہے۔ لیکن افسوس کی بات، کئی مسلمان عاشق رسول، اللہ کے عاشق کے دعوے لگاتے ہیں، غلط بات ہے، سراسر غلط ہے، نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہم ماں، بہن،
بیٹی کے لیے لفظ استعمال نہیں کر سکتے. ہاں اپنی بیوی سے کہہ سکتے ہیں کہ اے میری بیوی، اے میری محبوبہ، میں تیرا عاشق ہوں، کیونکہ یہ عشق کا صحیح جگہ ہے. دوسرے معنوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. شوہر میاں اپنی بیوی سے عشق کر سکتا ہے، یہ عشق ہے. میاں بیوی کے درمیان پائی جانے والی محبت عشق ہے. اگر یہی محبت میاں بیوی کے درمیان جو ہو، اگر یہی محبت کسی اور کے ساتھ ہو، یہ بے حیائی ہے، یہ حرام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہے وہی عشق ہے. اگر یہ غیر محرم کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ہو تو یہ ٹوٹل حرام ہے. آئیے سب سے پہلے یہ فحاشی، یہ برائی پھیلانے والے یہ غیر مسلم ہوا کرتے ہیں، ایمان والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا. حاضرین اکرام، ہم بات کو طول دیے بغیر اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ یہ عشق کرنے کے نقصانات کیا ہیں. اگر ایک شخص کسی سے عشق کر رہا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہے؟ کیونکہ عشق میں مرنے ٹوٹنے کا معنی آتا ہے کہ میں فلاں کے لیے مر جاؤں گا، میری جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے، اس کے لیے ہے. یہ عشق کا معنی ہے. تو آئیے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا عشق کرتا ہے بیوی کو چھوڑ کر کے کسی اور سے، اگر کوئی لڑکی عشق کرتی ہے اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے کسی اور سے، نمبر 1 وہ اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتے ہیں. پہلی چیز، اللہ رب العالمین کی محبت سے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165 ہے. فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کا برابر قرار دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ہمسر ٹھہراتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، اور یہ لوگ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے. غیر اللہ، ادھر ایک بات بتلا دیتا ہوں، اگر کوئی اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرے تو یہ شرک میں داخل ہے. اللہ کے حکم کے خلاف کسی اور سے محبت کر رہا ہے، یہ بھی شرک میں داخل ہے. کیا بات پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ سے جس طرح محبت کرنی چاہیے، اگر کوئی دوسروں سے ایسی محبت کرتا ہے اندادا، اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا. اور اللہ رب العالمین مومنوں کی صفت بتلا رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ رب العالمین سے شدید 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 محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت، آخری درجے کی محبت اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں. اب اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 ہے، 162 ہے. فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبانی ان سے کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نمازیں، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، تمام کی تمام اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اب یہ عشق میں ہوتا کیا ہے؟ یہ عشق میں ہوتا کیا ہے؟ یہ عشق میں سب سے زیادہ ہوتا یہی ہے کہ میں تیرے بن نہیں رہ سکتا. چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، چاہے بھائی ہو چاہے بہن ہو، ان کی بات یہی ہو سکتی ہے وہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا، اس لیے میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں اس کو نہ دیکھوں تو میرا دن نہیں گزرتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حاضرین اکرام، اب مسئلہ یہ ہے کہ
آیت سے واضح ہے کہ نماز، قربانیاں، عبادتیں، سب کچھ، یہاں تک کہ جینا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ دو ٹوک فیصلہ قرآن کا ہے، تو پھر کیوں مسلمان اس لت میں پڑ گئے؟ کیوں مسلمان بھائی اور بہن اس میں گھستے جا رہے ہیں، اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں؟ تو آئیے، اس کے بہت وجوہات ہیں، لیکن سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ اثر انداز کرنے والے 3 وجہ ہیں۔ نمبر 1، موویز، سیریلز۔ کیا بتلایا جاتا ہے؟ سب کچھ یہی بتلایا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہیرو، ایک ہوتی ہے ہیروئن، ان دونوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ جب ایک 5 سال کا، 6 سال کا، 8 سال کا، 12 سال کا، 15 سال کا لڑکا یا لڑکی وہ چیزیں دیکھتے جائیں، اگر ایک کالج یا اسکول کا اسٹوڈنٹ یہ تمام چیزیں دیکھیں تو کیا اس کا ذہن نہیں پھرتا؟ ایک طرف یہ اوپنلی دکھانے والے موویز ہیں تو دوسری طرف ویب سیریز کا مسئلہ الگ ہے۔ اب بات یہیں پر نہیں رکتی، ٹیلی ویژن کا جب سے دور آیا، بچوں کو کارٹونز دکھلانا شروع کیے تو کارٹونز میں بھی یہی چیز بھر دی گئی۔ ایک 5-6 سال کا بچہ کارٹون دیکھتا ہے تو اس کا ذہن آٹومیٹکلی اس طرف جاتا ہے، اور ہمارے گھر میں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جب تک یہ کارٹون نہیں دیکھتا کھاتا نہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بچے کے ذہن میں کیا کیا باتیں جا رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلی وجہ ہے یہ سیریلز، یہ موویز۔ دوسری وجہ ہے شعراء، اپنے آپ کو بڑے دانشور کہنے والے، یہ لوگ ایسے ایسے اشعار بناتے ہیں، اگر عشق گناہ ہے تو گناہ بار بار کرو۔ اچھا، گناہ بار بار کرو گے تو بتاؤ کہ فیصلہ ہمارا جنت ہوگا یا جہنم ہوگا؟ اور یہ گناہ ڈنکے کی چوٹ پر کیا جائے اور اس کی طرف بلایا جائے تو کیا رب کعبہ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا، شعراء کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اب سے نہیں، نبی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ یہ شعراء محبت کی، یہ عشق کی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک شخص آٹومیٹکلی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تیسرا ہے کو ایجوکیشن۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کو ایجوکیشن کی وجہ سے۔ یہ کو ایجوکیشن کیا ہے؟ یہ کو ایجوکیشن ہے کہ ایک کمرے میں لڑکے بھی ہوں گے، لڑکیاں بھی ہوں گی، وہ دونوں ساتھ ساتھ مل کر کے پڑھیں گے۔ اب پڑھائی کا اثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بیک بینچ سے فرنٹ بینچ کو دیکھتا ہے تو کوئی فرنٹ بینچ سے بیک بینچ کو دیکھتی ہے۔ مسئلے ایسے حل ہوتے ہیں کہ ان کا 10th ہوتا یا نہ ہوتا، ان کا انٹر ہوتا یا نہ ہوتا، یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن ان کے عزتوں کے معاملے کہیں اور پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ میری بچی پر مجھے بہت بھروسہ ہے، میرے بچے پر مجھے بہت بھروسہ ہے۔ اچھا ہو، یہ بات صحیح ہے کہ آپ کو آپ کے بچے بچی پر بھروسہ ہے، انکار نہیں، لیکن کیا شیطان پر بھروسہ ہے؟ کیا شیطان صحیح راستہ بتلائے گا؟ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، سب سے بڑا نقصان، اللہ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے۔ جب بھی وہ نماز میں ٹہرتا ہے، نماز خالص اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے، لیکن اس نماز میں اس کا ذہن پورا اپنی محبوبہ یا محبوب کی طرف ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا نقصان، آئیے دوسرے نقصان سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ کی چاہت کیا ہے اور شیطان کی چاہت کیا ہے۔ ایک ہے اللہ رب العالمین کی چاہت، ایک ہے شیطان کی چاہت۔ اللہ رب العالمین کی چاہت یہ ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 28 میں، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یقیناً اللہ رب العالمین فحاشی کا حکم نہیں دیتا، برائیوں کا، بے حیائیوں کا اللہ رب العالمین حکم نہیں دیتا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90 میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے، کس کا؟ عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، اور اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کا۔
اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ رب العالمین فحاشی سے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ یہ جو محبت کے معاملات چلتے ہیں نا، یہ اسی میں سے، فحاشیوں میں سے، برائیوں میں سے۔ حاضرین اکرام، یہ رہی اللہ رب العالمین کی چاہت۔ شیطان کی چاہت کیا ہے؟ شیطان کی چاہت یہ ہے کہ انسانوں کو فحاشی میں ڈالا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، اپنے گھر کی ماؤں بہنوں کو سورۃ النور پڑھاؤ، سورہ نساء پڑھاؤ، سورہ ال عمران پڑھاؤ، اپنے گھر کی ماؤں بہنوں کو سورہ نور کی تلاوت کراؤ، انہیں سمجھاؤ سورہ نور میں کیا کہا گیا ہے، سورہ ال عمران میں، سورہ نساء میں کیا کہا گیا ہے، اس میں خواتین کے احکامات آئے ہوئے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پر مت چلو۔ شیطان کے راستے بہت ہیں، اللہ کا ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم۔ شیطان کے راستوں پر مت چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور جو کوئی شیطان کے راستوں پر چلے گا، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں پر جو چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، پس یقیناً شیطان فحاشی کا، برائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ دل بدلایا جائے، دل پھسلایا جائے۔ حاضرین اکرام، یہ پہلا نقصان اور اللہ کی چاہت، شیطان کی چاہت ہم جان لیے۔ دوسرا نقصان یہ عشق کا، یہ ہوتا ہے کہ سچی محبتوں کا گلا گھوٹ جاتا ہے۔ سچی محبتوں کا، سچی محبتوں میں اللہ رسول اللہ کی تو محبت ہے ہی، لیکن ماں باپ کی محبت سچی محبت ہوتی ہے، بھائی کی محبت سچی محبت ہوتی ہے، بہن کی محبت سچی محبت ہوتی ہے، اور اپنی بیوی کی محبت سچی محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں کی محبت سچی محبت ہوتی ہے۔ جب ایک لڑکا یا ایک لڑکی اس عشق کے، اس لو کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، سچی محبتوں کا ان کے سامنے کوئی ویلیو نہیں رہتا، وہ کیئر نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے تعلق سے کہا، قرآن مجید میں 4 جگہ ارشاد فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حاضرین اکرام، ایک جگہ سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر ماں باپ کے تعلق سے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، کیا؟ اس رب کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، دعائیں مانگیں گے اس رب کے سامنے مانگیں گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، کیا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تمہاری جوانی میں، تمہارے زندہ رہنے میں اگر وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو ان کو جھڑکو مت۔ فلا تقل لهما، کہا فلا تقل لهما اف، اف تک مت کہو، ولا تنہرهما، اور انہیں مت جھڑکو، اور انہیں برا بلا مت کہو، ان کو جھنکیاں مت دو۔ وقل لهما قولا کریما، اور ان سے بڑے نرمی کے انداز سے بات کرو، اور جب تم ان سے بات کرو اپنے کندھوں کو جھکا کر کے بات کرو۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کی اگر عشق کے دلدل میں پھنس گئے، کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ماں کتنی بھی پریشان ہو، پورا ذہن اپنی معشوقہ کی طرف لگا ہوا رہتا ہے۔ ماں کو گولیوں کی ضرورت ہوتی ہے، باپ کو کچھ ٹیبلٹس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ اس طرف توجہ نہیں دیتا۔ کہتا ہے کہ اگر تمہیں بول دیے تو آسمان سے چاند تارے توڑ کر کے لاتا، صبح کے ٹائم پہ کھوتی میر کی ضرورت رہتی، ماں بولی تو نہیں لے کر کے آتا۔ واہ رے محبت!
یہ محبت جو ماں کی محبت کو دور کر دے، یہ محبت جو باپ کی محبت کو دور کر دے، وہ باپ جب باپ دھوپ میں تپتا ہے اور ماں توے پر پکتی ہے تب جا کر کے یہ بچے پلتے ہیں۔ ایسے دھوپ میں تپنے والے باپ جو اپنے پسینے کو خون کو پسینہ بنا کر کے بہاتا ہے، ایسے باپ کی محبت کچھ نہیں۔ جو 6 مہینے 1 سال میں آ جائے اس کی محبت بہت، واہ۔ وہ ماں جو بخار آ جائے تو خود جاگتی ہے لیکن بچے کو سلانے کی کوشش کرتی ہے، اس ماں کی محبتیں کچھ نہیں۔ یہ کہے کی محبت ہے، یہ کہے کا عشق ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اور اس دلدل میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہن اٹکے ہوئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سچی محبتوں کا گلا گھٹتا ہے۔ نمبر 3 اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بے حیائی کا، بد نظری کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 30 میں مومنوں سے مخاطب ہے۔ دیکھیے پہلے مومنوں کا ذکر ہے، کیا کہتے ہیں؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو حکم دے دیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ کوئی بہن آ گئی جو غیر محرم ہے، اسے دیکھے فوراً نظریں نیچی، دوسری بات نہیں، نظریں نیچی۔ محبت میں کیا ہوتا ہے اس عشق میں؟ ذرا ویڈیو کال کرو، تمہارے کو دیکھنے کا دل شیطان کا راستہ ہے، چاہتا ہے، یہ کہتا ہے انا للہ۔ مومن عورتوں سے اللہ رب العالمین نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ تم اپنی نظروں کو نیچی رکھو، اور مرد ہو یا عورت مومن ہے تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، کیونکہ جب نظر سے نظر ملتی ہے تو وہ نظریں شرمگاہوں تک جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عشق کا مسئلہ ہے، حاضر سوچنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے نا، اسلام میں تو یہاں تک احکامات آ گئے کہ اگر ہماری کوئی کزن ہو تو اس وقت بھی وہ اپنی نظریں نیچی رکھے گا۔ میرے ماموں کی بیٹی، میرے ماموں کا بیٹا، میرے پھپھو کی بیٹی، ایسی باتیں نہیں چلیں گی۔ کتنا بھی ہو وہ غیر محرم ہے تو غیر محرم ہے۔ اگر کزن بھی سامنے آ جائے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، نظریں نیچی کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رشتہ داریوں میں فرق نہ آ جائے، کہیں نفرتیں نہ بڑھ جائیں۔ یہ قرآن اور حدیث کے احکامات ہیں۔ معزز سامعین اکرام، یہ رہا چوتھا نقصان۔ پانچواں نقصان، چوتھا نقصان یہ ہے کہ زنا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کس کے؟ زنا کے قریب ہو جاتے ہیں اس عشق کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بے انتہا برائی ہے، بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، جسے تیلگو میں ویبیچارم کہا جاتا ہے، کرنا تو اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ کتنے صاف لفظوں میں اللہ رب العالمین نے کہا۔ اس کے قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ عشق میں پڑ جانا ہے، یہ بار بار نظریں اٹھا کر دیکھنا ہے، بار بار لڑکیوں سے بات کرنے کی کوشش کرنا ہے، یہی ہے زنا کے قریب جانا۔ کئی معنی آتے ہیں، اس میں ایک معنی یہ کہ عشق میں پڑ جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زنا کے قریب اور کیسے جاتے ہیں؟ اسلام کے احکامات اتنے واضح ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں گے نا تو ہماری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ آج سے چند سال پہلے ایک نعرہ اٹھا تھا، میرا جسم میری مرضی۔ لڑکیاں نعرہ لگا رہی تھی کہ میرا جسم ہے، میں جو بھی چاہوں کروں۔ اچھا، یہ تمہارا جسم ہو سکتا ہے لیکن یہ جسم بنانے والا اللہ ہے۔ وداؤٹ اینی میٹیریل تم نے نہیں بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہارا جسم بنایا ہے۔ اس رب کا حکم ہے
اپنے نبی کے ذریعے بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب یہ عشق ہو جاتا ہے، گھر والے کسی مصلحت کی بنا پر نہیں مانتے تو بھاگ کر شادی کرنے کے لیے آگے ہو جاتے ہیں، کورٹ میرج جسے کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے کئی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ لڑکیاں ویڈیوز میں آ کر کے رو رو کر کہہ رہی تھیں کہ میں فلاں لڑکے کے ساتھ بھاگ کر آئی، 2 سال ہونے کے بعد وہ مجھے چھوڑ دیا۔ ایسے کئی ویڈیوز ہے، جائیے یوٹیوب کھول کر کے دیکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان لڑکیوں نے یا ان لڑکوں نے قرآن حدیث پر عمل نہیں کیا۔ اسلام میں عورت کے لیے ولی کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اگر ولی اجازت نہیں دے گا تو لڑکی نکاح نہیں کر سکتی، لڑکی نکاح نہیں کر سکتی، ولی کی اجازت سے ہی نکاح ہوگا۔ اگر کوئی بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لے تو وہ نکاح نہیں ہوگا۔ یہ میری بات نہیں، آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2165 ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتے ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کوئی لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرتی ہے وہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کا نقصان ہو، ماں کبھی یہ نہیں چاہتی، بھائی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بہن کسی ایسے شخص کے ہاتھ چلی جائے کہ جس سے اس کی زندگی برباد ہو، کوئی نہیں چاہتا ہے۔ اب لڑکی کیا جانے کہ ماحول کیسا ہے، وہ کتنا بھی انٹر ڈگری پڑھ لے، کتنا بھی کوئی ایجوکیشن میں اپنا بڑا مقام بنا لے، لیکن اپنی زندگی کے تعلق سے صحیح فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ مرد جو ہوتا ہے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، یہ دنیا کو دیکھتا ہے، قریب سے دیکھتا ہے کہ کس کی نیت کیسی ہو سکتی ہے، یہ گمان کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ آج جو کورٹ میرج ہوتے ہیں، کیا باپ کی رضامندی ہوتی ہے اس میں؟ کیا وجہ کیا ہوئی؟ یہ عشق کا مسئلہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یخلون رجل بامرأۃ فإن الشیطان ثالثہما۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2165 ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا مجھے میری بچی پر بڑا بھروسہ ہے، مجھے میرے بیٹے پر بہت بڑا بھروسہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ کوئی مرد کوئی عورت کے ساتھ ایک چھت کے نیچے اکیلا نہیں رہ سکتا، کیونکہ تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، اگر وہ چھت کے نیچے ہیں سمجھ جائیے تیسرا شیطان ہے۔ کیا کوئی شیطان پر بھروسہ کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اب یہ جو 14 فروری آ رہا ہے، کیا ہوتا ہے اس میں؟ کیا ہوتا ہے؟ فحاشی پھیلانے والے غیر مسلمین باقاعدہ جال بچھا دیے اور ایک دن طے کر دیا، اس دن کنواری دوشیزائیں ہماری بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے۔ کوئی خوشی سے اپنی عزت لٹا رہی ہوتی ہے، کوئی بالجبر کسی کی عزت لوٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسا دن ہے، اور یہ دن کون لوگ زیادہ مناتے ہیں؟ یہی کالجوں میں پڑھنے والے زیادہ سے لڑکے لڑکیاں، یہی اسکولوں میں کوئی ایجوکیشن حاصل کرنے والے لڑکے لڑکیاں، یہی یونیورسٹیز کا چکر لگانے والے لڑکے لڑکیاں۔ اور پھر بھی ماں باپ کہتے ہیں کہ ہماری پرورش میں کیا خطا تھی کہ ہماری بیٹی نے ایسا کیا۔ ہاں، ماں باپ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ماں باپ نے نبی کی سیرت نہیں پڑھائی ہے، ماں باپ نے قرآن مجید کے احکامات نہیں سکھلائے ہیں، ماں باپ نے اسلام کی صحیح تعلیمات نہیں دیے ہیں، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے صحیح جوابات ماں باپ نے نہیں دیے۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو، خاص کر اپنی بچیوں کو مسجدوں سے روکے رکھا ہے۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بھاگنے کا، یہ آخری بات ہے، اس پر میری بات ختم ہے۔ یہ بھاگنے کا رواج ہم مسلمانوں میں کیوں آیا ہے؟ یہ اس لیے کیونکہ جوان لڑکے لڑکیوں کی شادی ان کے وقت پر نہیں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟
ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ آتا ہے، ان میں یہ خامی ہے، یہ ویسے ہیں، بڑی جاب والے ہوں، بڑے پیسے والے ہوں، ماں باپ یہ سوچ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے لڑکی کی عمر جاتی ہے، لڑکیوں کے دل میں کچھ امنگیں ہوتی ہیں، وہ پھوٹ پڑتی ہیں اور وہ غلط راستے پر جاتے ہیں۔ لڑکے جا کر کے کہتے ہیں کہ میں ماہ میں 10,000 کی 12,000 کما رہا ہوں، میری شادی کرا دو، لیکن باپ بھائی کہتے ہیں کہ ابھی تو اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ کب تک کھڑا ہوگا؟ اسے کب ذمہ داری سمجھ میں آئے گی؟ یہ غلط راستے پر، یہ عشق وغیرہ کے راستے پر جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ بہت بڑے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جب اگر لڑکا منہ کھول کر کے کہے کہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے صحیح راستہ بتلائیں۔ ایسا نہیں کہ چلو یہ کہہ دیا کر دیں، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ پورے حالات سامنے رکھ کر کے واقعی بچہ کما رہا ہے، وہ سنبھال سکتا ہے، فوراً اس کا نکاح کرا دیں۔ اگر لڑکی کی عمر ہو رہی ہے فوراً اس کا نکاح کرا دیں۔ 18 19 20 سال کے اندر حالات سنبھل جائیں گے، غلط راستوں سے بچ جائیں گے۔ ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں اور بچے وہ غلطی کرتے ہیں، پھر دونوں کا رونا یہی ہوتا ہے کہ ہماری تربیت میں کیا غلطی تھی، ہمارے مسئلے میں کیا غلطی تھی۔ تو یہ عشق کے نقصانات ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی محبت سے دور ہوتے ہیں۔ عشق کرنے سے رسول اللہ کی محبت سے دور ہوتے ہیں، عشق کرنے سے سچی محبتوں سے دور ہو جاتے ہیں، عشق کرنے سے غلط فہمیوں کا انبار ذہن میں رہ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے والا بنا، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنا، اے اللہ سچی محبت کرنے والا بنا۔ ماں ہے، اس سے جیسی سچی محبت کرنا ہے اللہ وہ محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ بہن ہے، بیٹی ہے، اے اللہ بھائی ہے، ہر کسی سے سچی محبت کرنے والا بنا، دکھاوے والی۔ رب العالمین جو ہے نا انسانوں سے بڑی محبت کرنے والا ہے، بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا جب صبح ہوتی ہے اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے رات میں گناہ کرنے والا، صبح میں ان کے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا رب ہے جو کہتا ہے شام میں اپنا ہاتھ پھیلا کر کے کون ہے جو دن میں گناہ کرنے والا، شام میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ اکبر، کیا اس سے بڑی محبت ہمیں چاہیے؟ کیا اس سے بڑی الفت ہمیں چاہیے؟ کیا رب سے زیادہ چاہت کسی اور کی ہے؟ پھر ہم یہ دنیاوی محبتوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، یاد رکھو، چاہے یہ کہنے والا ہو چاہے آپ سننے والے ہوں، عمل کریں، علم حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ واقعی ہمارے اندر عمل آ جائے گا نا، فرقے مٹ جائیں گی، جماعتیں مٹ جائیں گی، ہم تمام مسلمان بن کر کے رہیں گے، حکومتیں ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائیں گی۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے، اگر ہم عمل نہیں کریں گے، ہماری بربادیوں کے داستاں باقاعدہ لکھے جا چکے ہیں۔ عمل ضروری ہے، چاہے کس فیلڈ میں رہتے ہو رہ لو، لیکن عمل ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والوں اور عمل کرنے والوں، اس پر عمل ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل والا بنا، اے اللہ دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے والا بنا، اے اللہ تجھ سے ڈرنے والا بنا، اے اللہ تیرا خوف کھانے والا بنا، اے اللہ ہمارے ان گندے دلوں میں، گناہ گار دلوں میں بس تیری محبت پیدا کر دے، بس تیرا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اے اللہ رات کی روشنی ہو، دن کی روشنی ہو یا رات کی تاریکی، یہ دل صرف تجھ سے ڈرنے والا، تجھ سے محبت کرنے والا ہو۔ اے اللہ ہمارے دل، ہمارے اعضاء و جوارح تیرے نبی کے راستے پر چلنے والے بنا دیں۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، جہنم کے عذابات سے بچا، قبر کے عذابات سے بچا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد واجعلنا منهم آمین، واغل من قذل دین محمد ولا تجعلنا منهم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی اعلی عز وجل واتم واکبر، قم للصلاۃ۔